بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ويقولون حجرا محجورا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الفرقان ہے اور سورۃ الفرقان کے 2 رکوع 18ویں سپارے کے آخر میں ہیں۔ سورۃ الفرقان 6 رکوع اور 77 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ تمام کی تمام برکتیں عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کے اندر، دنیا کے مال و متاع میں، علم میں، عمل میں، ایمان کی توفیق دینے میں، غرض یہ کہ ہر چیز میں برکتیں صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی برکت ڈالتا ہے۔ یہ اس صورت کا خاص مضمون ہے، اور اسی لفظ سے صورت کا آغاز ہوا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام یعنی قرآن مجید اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانوں والوں کو، سب جہان والوں کو تاکہ ڈرانے والے ہوں۔ یہ غرض ہے قرآن مجید کے نزول کی۔ تو یہاں پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، چونکہ قرآن مجید خود ایک مبارک کلام ہے، بابرکت کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہمیں یہ کلام ملا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی برکت کے الفاظ سے اس صورت کا آغاز کیا، اور پھر اپنا تعارف یوں کروایا، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اور ولم یتخذ ولدا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے کبھی اولاد کا انتخاب نہیں کیا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور وہ برکتیں دینے والا اس کائنات میں اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور ہر چیز کو ایک وقت مقررہ تک اس نے زندہ رکھنا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور عجیب بات، قابل تعجب امر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا رب بنایا اور برکت دینے والا بنایا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہ خود پیدا ہوئی مخلوق ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، ان کے اندر خالق کا کوئی وصف نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے ذرہ برابر مالک نہیں ہیں، اپنی موت کے مالک نہیں ہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر انہیں کوئی اختیار ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو پھر یہ کیوں غیروں کو پوجتے ہیں، اور پھر یہ کیوں غیروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ پھر مشرکین کی جانب سے رسالت پر ہونے والے اعتراضات ذکر ہے، اور ان کا جواب ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا، ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ کلام اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ یہودیوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور مدد کی، اور یہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کہا فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہوئے، رسالت پر ایسا اعتراض کرنے والے، نبوت پر اعتراض کرنے والے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب انہوں نے کیا، اور بہت بڑے جھوٹ کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اور دوسرے مقام پر کئی جگہ پر اللہ پاک نے اس جواب کو ذکر فرمایا کہ اگر انہیں شبہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے لایا ہے یا کسی سے مانگ کر لایا ہے کلام، تو تم بھی اس کی مثال لے کے آؤ، تم بھی عرب ہو اور تمہاری بھی یہ زبان ہے، تم بھی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کی بلندیوں کو پہنچتے ہو، اس کی مثال لاؤ۔ کبھی یوں کہتے اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ صبح و شام اس کے سامنے کوئی آ کے پڑھتا ہے اور یہ آ کے لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ قل
جواب دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس پروردگار نے یہ کلام اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے لیکن بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ رسالت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ تو کھاتا پیتا ہے، رسول تو ایسا ہو جو اس دواجی سلسلے سے بھی پاک ہو، کھانے پینے کے سلسلے سے پاک ہو، انسانی خواہشات سے پاک ہو۔ لولا انزل علیہ کنز لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس کے پاس کوئی فرشتہ اترنا چاہیے اور فرشتہ اس کے آس پاس اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ او یلقا الیہ کنز، یا یہ ہے کہ کوئی خزانہ اس کے پاس ہو یا کوئی باغات اور محلات اس کے پاس ہوں، یہ ایک فقیر انسان ہے، اس کی نبوت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ 4 اعتراضات انہوں نے کیے۔ اللہ نے فرمایا وقال الظالمون، یہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور قرار دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول پر جادو ہوا ہے، مسحور ہے یہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں کس طرح سے یہ تیرے لیے مثالیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، جو شخص رسالت پر اعتراض کرتا ہے وہ ایسا بھٹکا کہ کوئی راستہ حق کا اب نہیں پائے گا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اللہ بابرکت ذات ہے، برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالی اللہ چاہے گا جب تو آپ کو اس دنیا کے باغات سے، دنیا کے اقتدار سے، دنیا کے مال و متاع سے زیادہ بہتر آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ سمجھایا کہ اصل برکتوں کا اصل محل وہ جنت ہے اور تکلیفوں کا اصل محل وہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں اگر ایمان والوں پر تکلیفیں آئی ہیں تو وہ عارضی تکلیفیں ہیں، اور اس دنیا میں اگر کافروں کو کوئی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور مال و متاع میں کثرت اور زیادتی ملی ہوئی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں برکت کی جگہ نہیں ہے، اصل برکت کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ اور دنیا میں تکلیفیں، یہ تکلیفیں اصل نہیں ہے، اصل تکلیف کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پھر کچھ جنت اور جہنم کے مناظر ذکر فرمائے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یہ اعتراض رسالت پر اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، براہ راست فرشتے ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کی بات سنیں، ہم ان کا کلام سنیں، ہم جبریل کو دیکھیں تو تب، یا ہم براہ راست اللہ کو دیکھیں تو تب ہم مانیں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اور یہ بہت تکبر کی باتیں ہیں اور حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کا نزول ہوگا یا اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہوں گی تو وہ وقت پھر عذاب کا ہوگا، وہ وقت محاسبے کا ہوگا قیامت کے دن۔ اس دن ایمان لانے کا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو منہ میں دے کر چبائے گا، انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں دنیا میں رسول کی صحبت اختیار کر لیتا، کاش میں رسول کے ساتھ ایمان لے آتا، کاش میں رسول پر ایمان لے آتا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے دنیا میں مجھے ورغلایا، جس نے دنیا میں مجھے گمراہ کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں بری صحبت کو اختیار کرتا ہے، بری مجلس کو اختیار کرتا ہے، برے دوستوں کو اپناتا ہے، قیامت کے دن اس کو شرمندگی ہوگی اور اس کے لیے ذلت اور پستی اور رسوائی کے اسباب سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت وہ تمنائیں کرے گا ہائے کاش میں دنیا میں رسول کو دوست بنا لیتا، رسول کی اتباع کر لیتا، دینداروں کو میں دوست بنا لیتا، لیکن اس وقت یہ ندامت کام نہیں آئے گی۔ اور پھر رسول کی پکار ذکر فرمائی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی یہ کہے گا کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن مجید کا تلفظ نہ سیکھا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جس نے تلفظ سیکھا معنی نہ سیکھا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور جس نے معنی سیکھا لیکن اس پر عمل نہ کیا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جس نے معنی سیکھا تدبر نہ کیا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور جس نے اس کو حکم تسلیم نہ کیا فیصلوں میں اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور جس نے اس سے شفا حاصل نہ کی اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا، اور جس نے نشر و اشاعت میں محنت نہ کی اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا۔ ایسے سب لوگوں کے خلاف رسول
قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خود دعویٰ دائر فرمائیں گے کہ اے اللہ میری امت کے فلاں فلاں لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن خود ان کے خلاف گواہ ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خلاف گواہ ہوں گے، اور جن کے خلاف رسول گواہ ہو جائے اور جن کے خلاف قرآن گواہ ہو جائے تو ان کی بربادی اور تباہی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد گزشتہ اقوام کے کچھ حالات سنائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اور اسی طرح سے گزشتہ قوموں کا حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم سمود، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کر کے، ان اقوام کا تذکرہ کر کے کہا جب انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے سب کو اکھیڑ کے پھینک دیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا اور سب کا نام و نشان ہم نے مٹا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے چند دلائل ذکر فرمائے، جس رب نے یہ دنیا میں نظام قائم فرمایا وہ قیامت کے دن اٹھا بھی سکتا ہے اور قیامت کے دن عذاب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، دن کو کس نے ٹھہرایا اور اسی طرح سے رات کون لے کے آتا ہے، اور تمہیں سکون کی نیند کون سلاتا ہے، اور دن میں تم اٹھ جاتے ہو اپنے گھروں سے نکلتے ہو معاش کے لیے، اسی طرح سے قیامت کے دن تم اٹھو گے۔ ہواؤں کو کس نے بھیجا ہے تمہارے لیے، آسمانوں سے پانی کس نے برسایا ہے، اور اسی طرح سے سمندر میٹھے اور کھارے پانی کو ایک جگہ کس نے چلایا ہے، اور دونوں کے بیچ میں فاصلے کس نے قائم فرمائے ہیں، میٹھا کھارے میں نہ ملے اور کھارا میٹھے میں نہ ملے، اور اسی طرح سے تمہیں اس نے پانی سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان میں رشتوں کے سلسلوں کو اس نے قائم فرمایا ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ یہ پروردگار برکت والا ہے، یہ تمہیں برکتیں عطا کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمانوں میں بھی اس نے برکتیں دی ہیں، زمینوں میں بھی اس نے برکتیں دی ہیں، چونکہ موضوع اس صورت کا یہی تھا اس لیے اس لفظ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے عباد الرحمن، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں؟ یہ ایک ذاتی شخصی کردار انسان کا کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ان آیات کے سامنے دیکھے، اور یہ آیات گویا کہ انسان کی زندگی کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ایک کسوٹی ہے، آئینے کے طور پر ان آیات کو مد نظر رکھ کر آدمی زندگی گزارے کہ کیا اللہ کے مقرب بندوں کی جو صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت میرے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے تو اللہ کا شکر کیا جائے۔ یہ 13 صفات ہیں۔ نمبر 1، یمشون علی الارض ہونا، بڑی تواضع کے ساتھ زمین میں چلتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی الجھتا ہے ان کے ساتھ تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، جاہل کے ساتھ، انجان کے ساتھ، الجھنے والے کے ساتھ، بحث مباحثہ کرنے والے کے ساتھ، جھگڑا کرنے والے کے ساتھ وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ الجھتے نہیں ہیں، سلامتی کی بات کہہ کر کنارے ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، تیسری صورت یہ بتائی، صفت یہ بتائی، راتوں کو قیام میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدوں میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اسی طرح سے جو قیامت کے یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگتے ہیں، اور ہر وقت یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور اسی طرح سے جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال تو اسراف نہیں کرتے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا یقتلون النفس، ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، بے حیائی فحاشی زنا کے قریب نہیں جاتے۔ اور جس نے ایسے جرائم کر لیے اس کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں جس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد نیک اعمال کیے تو نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوگی بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کرے گا۔ اور والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے مقرب کون ہیں؟ جو گواہی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے اور جھوٹی باتوں کے اندر نہیں شامل ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور بیہودہ مجالس سے اگر گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، بیہودہ کام میں کسی بھی قسم کی شمولیت اختیار نہیں کرتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں اگر پڑھی جائیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے، گونگے
بہرے نہیں ہو جاتے، اللہ کی آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے کی نشانی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اسے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ کوئی مر گیا ہم تلاوت کریں گے، اسی طرح سے کوئی کسی چیز کا افتتاح کرنا ہے، اس موقع پر ہم تلاوت کر لیں گے۔ باقی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، اس کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، یہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے مقرب لوگوں کی یہ صفت ہے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ان کی تربیت کی محنت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو نیک لوگوں کا مقتدا، راہبر، رہنما، ہماری اولادوں کو تو نیک لوگوں کا پیشوا اور متقیوں کا رہنما بنا۔ یہ مقرب لوگوں کی صفات ہے کہ متقیوں کا امام بن جائے، اولاد متقی ہو جائے، متقیوں کی مقتدا بن جائے، متقیوں کی رہبر اور رہنما بن جائے، یہ مقصود ہے۔ فرمایا ایسوں کو اللہ پاک نے جنت میں بالا خانے دینے ہیں، اور ہر طرف سے ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی کا پیغام آئے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس عزت کے اندر وہ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء 11 رکوع اور 227 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد یہ سورت ہے جس کی آیات بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن یہ کہ اس کی آیات سورۃ البقرہ کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر آیات ہیں، اس لیے تعداد کے اعتبار سے اس کی آیات زیادہ ہیں، 227 آیات ہیں اور 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اور اس سورت کا جو مضمون ہے وہ مضمون ہے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو دعوت، انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو دعوت اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ اس مضمون کو یہ سورت بہت اہم طریقے سے اور بہت احسن اور فصاحت اور بلاغت کے انداز سے ذکر کر رہی ہے۔ چنانچہ شروع مضمون یہاں سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ 2 قسم کے لوگوں سے تھا، یعنی 2 اقوام سے تھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم جو بنی اسرائیل سبطی بھی کہلاتے ہیں، اور ایک دوسری قوم فرعونی قوم جو قبطی کہلاتے ہیں۔ تو دونوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور دونوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کن کلمات کے ساتھ دعوت دی اور سامنے سے کیا حالات آئے، کیا سختیاں آئیں، وہ تفصیل یہاں پر مذکور ہے۔ اور اسی قسم کا مضمون سورہ طٰہٰ کے اندر بھی پیچھے تفصیل سے گزر چکا، اس وقت ہم اس مضمون کے سارے کا اعادہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا مکالمہ ہے، اس مکالمے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی کچھ حصہ 17 سپارے کے اندر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور خاص طور پر اپنے والد سے جو بت فروش تھے، کفر پر تھے، ان سے یہ کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کس چیز کی تو بندگی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اپنے آباء و اجداد سے اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ان کی تم پوجا کرتے ہو جو نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ان کو نہیں مانتا، میں تو اس پروردگار کو مانتا ہوں، اس رب کو مانتا ہوں۔ اپنے رب کا تعارف کرایا، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رہنمائی دی، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت بھی دے گا اور موت کے بعد مجھے اٹھائے گا بھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے رب کا تعارف فرمایا، اور رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت اور بصیرت عطا فرما اور نیکوکاروں میں مجھے میرا شمار فرما، اور اے اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پیچھوں میں میرا اچھا تذکرہ چھوڑ دے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا،
اور میرے باپ کی بخشش فرما۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب معلوم نہیں تھا کہ یہ ایمان لائے گا یا نہیں، جب خاتمہ کفر پر ہونا یقینی ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آج جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں، اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ کام کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بخشا وہ جائے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں آیا۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم اس قلب کو کہا جاتا ہے کہ جس قلب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر ہو اور غالب ہو۔ ہاں، خاندان سے، اولادوں سے، مال سے، قرابت داروں سے، باقی چیزوں سے محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ سب کی سب محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوں۔ نمبر 2، قلب سلیم وہ ہوگا جس کے اندر حسد نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں عداوت نہ ہو، اور ان تمام کی تمام امراض سے، استکبار، تکبر، عجب، ان تمام چیزوں سے وہ دل صاف ستھرا ہو، یہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ تو قلب سلیم جو اللہ کے یہاں لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور 5 اقوام اور 5 انبیاء، اولو العزم انبیاء جو کہلاتے ہیں، ان کی دعوتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، اور جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں اختیار کرتے، تم کیوں شرک میں مبتلا ہو، اور میں تمہارے لیے صاف صاف اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے میرا اللہ اجر دے گا۔ تو نبیوں کی دعوت، قوم کے جواب، نبیوں کی دعوت، قوم کے جواب، یہاں یہ مضمون ذکر ہے۔ قوم نے کیا کہا؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ گھٹیا لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ذی رائے لوگ نہیں ہیں، کمزور رائے رکھنے والے ہیں، مال کی حیثیت نہیں ہے، اقتدار کی حیثیت ان کی نہیں ہے، وہ غریب لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم تو اتباع نہیں کر سکتے۔ قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میرا پروردگار جانتا ہے وہ کیا اعمال کرتے ہیں، باقی ان کا حساب میرے اللہ کے پاس ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آئے، میں ان کو اپنے پاس سے نہیں دھدکار سکتا۔ اور سخت دھمکی پر آگے، اے نوح اگر تو نے اس بات کو نہ چھوڑا جو دعوت تو لے کر آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، پتھر مار کے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ اب میرے اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما۔ 950 برس نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، پھر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، نوح علیہ السلام کو اور ماننے والوں کو اللہ نے کشتی میں نجات دی، اور باقیوں کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر ماننے والے نہ تھے، اور تیرا پروردگار غالب قدرت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا مضمون ہوا؟ انبیاء کی دعوت، قوموں کے جواب۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ہود نے بھی یہی کہا اللہ کا ڈر اختیار کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے اللہ ہی اجر دے گا، اور تمہارے جرائم کیا ہیں ان جرائم پر غور تو کرو۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بلند و بالا عمارتیں بناتے ہو اور اپنی ہر جگہ پر نشانیاں اور تکبر کی غرض سے بلند و بالا عمارتوں کو بنا کر اپنے لیے بطور فخر ان کو شمار کرتے ہو، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کیا چیز قابل فخر ہے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ظلم کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے تمہیں جانور بھی دے رکھے، اولادیں بھی دے رکھی، اللہ نے قسم قسم کے باغات بھی دے رکھے، اور پھر کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود تو نصیحت کر یا نہ کر، ہم نے نہیں سمجھنا، ہمیں تیری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔
اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، انہوں نے بھی یہی جملے کہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اجر مجھے میرا اللہ دے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، جرائم تمہارے کیا ہیں کہ یہ بلند و بالا جو محلات تم بنا رکھتے ہو اور جو تمہارے پاس باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور یہ سب چیزیں، تمہارا کیا خیال ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی؟ ایسا نہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کی بات مت مانو، جو زمین میں فسادی ہیں ان کی بات مت سنو، جو اصلاح نہیں کرنے والے ان کی بات مت سنو، میری بات سنو، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ کہا کوئی نشانی ناقہ، اونٹنی نشانی دکھا دی، لیکن جب نہ مانا فعقروها، انہوں نے اس کے پیر کاٹ دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب لایا اور عذاب میں یہ بھی تباہ ہو گئے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، انہوں نے بھی یہی کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ جرم تمہارا یہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کی انتہا کو تم پہنچ گئے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، جنسی تسکین کے جو جائز ذرائع تھے ان کو چھوڑ کر تم ناجائز ذرائع کے اندر، فطرت کے خلاف امور کے اندر لگ گئے ہو۔ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کیا تو سخت خسارہ ہے۔ تو کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اگر اس دعوت سے تو باز نہ آیا تو تجھے ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، ایسی دھمکی دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ماننے والوں کو نجات دی اور باقیوں کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا۔ فرمایا ہم نے ان کے اوپر پتھر برسا دے اور بڑے ہی برے پتھر ان پر برسے ہیں، اور ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی بیچ ہی میں ماری گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور ناپ تول میں کمی مت کرو، ٹھیک ٹھیک تولو، لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر مت دیا کرو اور اللہ پاک کا ڈر اختیار کرو۔ انہوں نے بھی انکار کیا اور شعیب علیہ السلام کو ٹھکرایا، بات کو جھٹلایا، اللہ پاک نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا، یہ اقوام کے تذکرے کر کے اور نبیوں کی دعوت قوموں کے جواب، نبیوں کی دعوت قوموں کے جواب اور ہلاکتوں کے مختصر تذکرے کے بعد یہ قرآن عظیم الشان کلام اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، اس کے ذریعے سے آپ دعوت دیجئے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت قرابت داروں سے آپ شروع کیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے ایمان والے جو آپ کی بات ماننے والے ہیں ان کے سامنے آپ تواضع اختیار کیجئے۔ نبی تو تواضع کی انتہا پر ہوتا ہے، نبی تو تواضع اختیار کرتا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، یعنی ان کے ساتھ آپ نرم گوشہ رکھیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر تیری نافرمانی کرتے ہیں، کوئی تیری بات نہیں مانتا تو آپ یہ کہیے میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، اور آپ اپنا بھروسہ اللہ پر کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس اللہ پر جو غالب ہے، مہربان ہے، جو راتوں کو جب آپ اٹھتے ہیں اللہ پاک اس وقت آپ کے اس زاریوں کو، آہوں کو، بکاؤں کو اللہ پاک سن رہا ہوتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک داعی شخص کو، ایک دعوت دینے والے کو، ایک دین کی محنت اور دین کا کام کرنے والے کے لیے اس صورت کا مطالعہ بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور کیسی کیسی سختیاں قوموں کی طرف سے آئیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے کیسا صبر کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کیا اسلوب تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولو العزم پیغمبروں کی دعوت کے اسلوب اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل یہ سورہ مبارکہ 7 رکوعوں اور 93 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، اور اس کا کچھ حصہ 19ویں سپارے میں ہے اور کچھ حصہ 20ویں سپارے میں ہے۔ اس کا جو مضمون ہے کہ اقتدار دین کے لیے رکاوٹ نہ بنے، دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، دنیا کا سامان، دنیا کی ریل پیل، دنیا کی چیزیں، دنیا کی زیب و زینت تمہیں دین سے پیچھے نہ کر دے۔ تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ دیکھیں ایک فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والے نبی، انہوں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال و اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ مقابلے میں جو فرعون تھا
اور اس کو اللہ نے ہر طرح کا اقتدار دیا ہوا تھا، لیکن وہ اقتدار اس کے لیے دین کی طرف آنے کے اعتبار سے رکاوٹ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے وہ رکاوٹ بنا رہا، وہ اقتدار، وہ مال، وہ دولت، وہ منصب۔ تو یہ منصب دنیا میں کبھی کبھی انسان کو دین سے روک دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان دو انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ نے دنیا میں ہر ساز و سامان، ہر نعمت، ہر مال، ہر اقتدار اللہ نے دے رکھا تھا۔ خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دے رکھی تھی، سمجھایا ان دو بزرگ ہستیوں کا تذکرہ سنو اور سمجھو اور دیکھو کہ کتنا اقتدار اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے پروردگار کو کیسے راضی کیا۔ تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے تذکرے سے یہ مقصد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑے علم عطا فرمائے، علم بھی دیا، اقتدار بھی دیا، مال بھی دیا۔ یوں کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کی حمد و ثنا انہوں نے کی اس علم کو حاصل کر کے اور اس اقتدار کو پا کر کے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک اللہ والے کا یہی شیوا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کی وہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اقتدار عطا فرمایا، اتنی سلطنت فرمایا، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، پرندوں کی بولی اللہ نے سکھائی، ہر چیز کا اقتدار اللہ نے عطا کیا، پرندوں پر اقتدار، جنات پر اقتدار، حیوانات پر اقتدار اور چونٹیوں پر اقتدار، ہر چیز پر اللہ پاک نے ان کو حکومت دی۔ الملک ملک سلیمان، ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت اللہ پاک نہیں دے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا کہنے لگے، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک جگہ سے گزر ہوا اور چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے سب چونٹیوں سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روندی جاؤ۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک ہوا نے پہنچا دی، ایک چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا، آپ نے یہ کہا؟ ہاں یہ کہا۔ کیوں کہا؟ کیا سلیمان ظالم ہے؟ تو اس چونٹی نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے، وہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ تم چھوٹی چھوٹی ہو، تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو میں نے عذر بھی ساتھ بیان کر دیا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ظالم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکرائے اور پھر اللہ کا تذکرہ فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور مجھے تو توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، اور مجھے اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شمار فرما۔ اور پھر پرندوں کی حاضری لی، ہدہد کو غائب پایا اور اس کو پھر بلایا، جب وہ حاضر ہوا اس سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں، ایک قوم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کو سجدہ کر رہے ہیں، انہیں سورج کی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ عورت ان کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کی طرف خط بھیجا اور کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ چنانچہ وہ خط جب گیا اس ملکہ بلقیس، سبا علاقے کی وہ ملکہ تھی، اس کے پاس جب وہ خط گیا، اس نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت کو جمع کر کے کہا یہ خط آیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہے، اور مضمون یہ ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر مان کر اقتدار میرے کو تسلیم کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اراکین سلطنت نے کہا، کہنے لگی مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم لڑیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہ لڑائیوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد پیدا ہوتا ہے اور عزت والوں کی عزت خاک میں مل جایا کرتی ہے۔ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ رسول ہے کہ نہیں ہے، میں کچھ ہدایہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس نے بڑے ہدایہ بھیجے اور
اپنے خادموں کو، نوکروں کو ہدیے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات دے کر بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ہدایہ لے کر پہنچے تو دیکھا وہ سارے کے سارے ہدایہ اور ہدیے سونے چاندی ہیرے جواہرات جو سروں پر رکھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے، یہاں تو وہ پیروں کے نیچے روندے جا رہے۔ یہ سمجھانا مقصد تھا کہ یہ اس اقتدار کی، اس مال کی، اس دولت کی، اس سے زیب و زینت کی، ان دنیا کی چیزوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں پیروں کے نیچے روندنے والی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، اصل چیز اللہ کی بندگی ہے۔ اور پھر جنوں کی حکومت، عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام نے کہا کون اس کا عرش میرے پاس لے کے آئے گا، تخت لے کے آئے گا؟ ایک نے کہا، ایک بڑے دیوج ہیکل جن نے کہا میں اس کو لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگاؤ گے؟ آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تاخیر ہے۔ ایک دوسرے نے کہا میں اس سے بھی جلدی لے آؤں گا۔ تم کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ میں پل جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو وہ تخت موجود تھا، پل جھپکنے سے پہلے بھی وہ لے آیا، اتنے دور سے وہ تخت یہاں پہنچایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اب جو جملہ ہے وہ سننے کا ہے، وہ سننے کا جملہ ہے۔ کیا جملہ کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا اقتدار میرے رب کا فضل ہے۔ جنوں پر حکومت میرے رب کا فضل، پرندوں پر حکومت میرے رب کا فضل، اتنا اقتدار، اتنا مال و دولت میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور مجھے اللہ نے اس لیے دیا کہ میں شکر گزار بنوں یا ناشکرہ بنوں۔ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ میرے رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ عورت پھر آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اسے آنا پڑا، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا اقتدار، اپنی سلطنت اور یہ ساری چیزیں جس کو وہ بڑی اہمیت دیتی تھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، سمجھایا کہ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اللہ، دل کے اندر اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور اللہ کی معرفت، یہ اصل چیز ہے۔ اور اس کا جو تخت لایا گیا تھا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام نے اس میں کچھ تغیرات کرا دیے، دیکھوں اب پہچان سکے گی یا نہیں پہچان سکے گی۔ چنانچہ جب آئی تو اس سے پوچھا گیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے اسی کی طرح کا ہے۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور سلیمان علیہ السلام کی دعوت اس نے سنی، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی اور کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں، اس پروردگار کو میں مانتی ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت ذات بھی اقتدار کے اندر تھی، لیکن جب اس کے سامنے حقائق سامنے آئے، ایمان سامنے آیا، تو اس نے اقتدار کو چھوڑ کر ایمان کو تسلیم کیا، ایمان کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔